اب اسی سورۃ اللیل جس کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ایک ورق الٹیں گے نا تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو کچھ اور آیات اسی سورۃ اللیل کی نظر آئیں گی. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جہنم کا تذکرہ اللہ نے کیا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ. اور اس آگ سے کون شخص ایسا ہے کہ جو بچ جائے گا؟ ذرا غور کریے گا، اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس آگ سے بچے گا کون؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس جہنم سے وہ بچایا جائے گا جو الاتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. اور یہ تعویل عام کے اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو تقوی دے انشاءاللہ، اللہ ہم کو تقوی کے ساتھ زندہ رکھے اور تقوی پر انشاءاللہ ایمان پر اللہ ہمیں موت دے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور علماء تفسیر کہتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے یہاں جو اب آخر تک آیات آئیں گی وَسَيُجَنَّبُهَا سے، اس سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ متقی شخص جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے کہا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ رب العزت کی طرف سے عتیق ہیں. عتیق، عتیق کا مطلب ہے آزاد کردہ، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق پڑ گیا. ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا صدیق، کہ انہوں نے تصدیق کی تھی، وصدق بالحسنى، تصدیق کی تھی، لیکن ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو اپنا مال اللہ کی راستے میں یوں خرچ کرتا ہے، یتزکا، کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جس کو دے رہا ہوتا ہے، جس پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی احسان نہیں ہوتا کہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. امیہ نے کہا کہ بلال چاہیے تو پھر منہ مانگی قیمت دو. ابوبکر صدیق نے کہا منہ مانگی قیمت لے لو، بلال کو چھوڑ دو، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو. اور منہ مانگی قیمت دی تو امیہ جو ہے وہ حیران آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آخر اس غلام کو خرید کے منہ مانگی قیمت پر، اتنی مہنگی قیمت پر خرید کے آزاد کرنے میں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے؟ یعنی وہ ظاہر ہے کہ کاروباری آدمی، دنیاوی آدمی جو ہے وہ کاروباری کمیشن کو دیکھتا ہے نا، اس کی نظر ہر وقت اپنے فائدے پر ہوتی ہے، اپنے منافع پر ہوتی ہے، پروفٹ پر ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے اس کو فائدہ کیا ہے. جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی بات کہی تھی جب وہ لونڈیوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیے جا رہے تھے نا، جن پر ظلم ہو رہا تھا، تو ان کے والد کہتے تھے ابو بکر یہ ایک بات تو بتاؤ کہ یہ اتنے سارے غلام اور لونڈیاں کمزور، ان پر اتنا خرچ کر رہے ہو اور ان کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کر رہے ہو، تو کیا تمہیں فائدہ ملے گا؟ کسی مضبوط غلام کو خریدو جو تمہارا دست و بازو بنے، طاقت بنے. تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انما اريد ما عند اللہ، میری چاہت یہ ہے کہ جو رب کے پاس ہے وہ مجھے ملے، جو میرے رب نے مجھے عطا کرنا ہے. یہ ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. اب وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، تو سورت کی اینڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کا رب پھر اس کو بھی راضی کر کے چھوڑے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کا رب اس کو راضی کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کو ملا. تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں تعویل خاص کے اعتبار سے اس صورت میں سیدنا صدیق اکبر مراد ہیں، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو شخص ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ انشاءاللہ ان وعدوں کا مستحق ہوگا، ان اجر و ثواب کا انشاءاللہ وہ مستحق ہوگا. اللہ رب العزت یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے. اور صرف یہ 3 خوبیاں نہیں تھی ابوبکر صدیق میں. آج چونکہ 21 جمادی ثانی ہے، 21 جو ہوتی ہے، اور 22 جمادی ثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اسی مناسبت سے مناسب یہ سمجھا کہ ان کی شان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے اور جو ان کی خوبیاں تھیں ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے. نہ صرف کہ یہ 3 خوبیاں تھیں بلکہ عمل کے اندر بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے. ایک دن نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذرا غور کیجئے گا اس حدیث پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اسلام نے نا ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما،
آج تم میں سے روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا من اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کسی شخص نے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ، میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا من اطعم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو، کسی غریب آدمی کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ میں نے۔ پھر آپ نے سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی شخص کی جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے کون گیا تھا؟ یعنی مدینے میں جو بیمار ہے علاقے میں، گاؤں میں، اس کی تیمارداری کرنے کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ۔ اب یہ 3 سے 4 کام ابو بکر صدیق یاد کر یا رسول اللہ میں نے آج کیا یہ والا کام۔ تو نبی اسلام کے الفاظ سنیے گا جو میرے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجتمعا فی امرئ الا دخل الجنہ، ایک دن میں جس بندے کی زندگی میں یہ چاروں پانچوں کام مل جائیں ایک دن میں، وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اور نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جو لوگ دنیا میں بڑھاپے میں فوت ہوئیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں ان سارے بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور بھی کئی موقعوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبریاں سنائیں، نوید سنائیں۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ 3 خوبیاں جس نے اپنے اندر پیدا کر لیں، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے انشاءاللہ نیکی کے رستے آسان ہوں گے، اس کے لیے انشاءاللہ جنت کے رستے آسان ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے دین میں، عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو اور معاشرے کو گناہوں سے بچانے میں محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اور راہیں کھولتے ہیں اور راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے محسنین میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔